الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ مومنوں کی جو خوبیاں ہم بیان کر رہے تھے، پہلی خوبی یہ ہے کہ ایمان بالغیب، یعنی جو ان کی صفات ہیں، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب، دوسری صفت اقامت الصلاۃ یعنی نماز پڑھتے ہیں، تیسری صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ جو بھی اللہ نے دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ صرف اپنا بدن لے کر آتا ہے، جسم کے ساتھ آتا ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ پاؤں میں جوتی ہے، نہ تن پر لباس ہے، نہ کوئی بینک بیلنس، نہ کوئی کارڈ، کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ آتا ہے دنیا میں۔ اور یہی انسان کچھ عرصے بعد پھر پراپرٹی کا مالک ہو جاتا ہے، کاروبار، بزنس، نام، شہرت، دولت، اولاد، طرح طرح کی نعمتیں اسے ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ آیا خالی ہاتھ تھا، پھر کچھ عرصے بعد اتنا کچھ جو اس کو ملا، یہ کہاں سے آیا؟ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزقناہم، یہ دو لفظ ہیں، رزقنا ہم نے دیا، ہم انہیں، تو یہ جو کچھ ہمارے پاس، وَمِمَّا، مما مومیت ہے، جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں آتا ہو، جو نعمت آپ کے ذہن میں آتی ہو، جو بھی دولت آپ کو ملی ہے، اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ سب کچھ ہم نے دیا ہے۔ ينفقون، پھر مومن کی صفت بیان کی کہ وہ اس میں سے پھر خرچ کرتا ہے۔ اگر مجھے کوئی آدمی عارضی طور پر ٹیمپرری وہ مجھے کوئی چیز دے اور پھر کچھ عرصے کے بعد مجھ سے مانگے، تو کیا میں جب اسے واپس کروں گا وہ چیز واپس کرتے ہوئے میں کوئی اس پہ احسان کر رہا ہوں؟ بھائی اس کی چیز تھی، اس نے دی تھی، وہ واپس لے رہا ہے مجھ سے، میں کوئی تکبر کروں گا، کوئی ریا دکھاوا لوگوں کو کہوں گا کہ دیکھو اس نے مجھے چیز دی تھی، میں واپس اس کو کر رہا ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے وہ جو مالک ہے اس چیز کا، جس نے مجھے دی ہے، اگر وہ مجھ سے واپس لیتا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں، بلکہ ہمارا تو اپنا وجود ہمارا نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بھائی تھا ہی اللہ کا، اللہ نے واپس لے لیا۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا کہ ایک آٹے کی بوری کو 10 بندے ہاتھ لگا کر ایک بیوہ کے سر پہ تھوپ رہے ہوتے ہیں اور پھر دکھا یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں۔ بھائی تمہاری تھی ہی نہیں تو تم کیسے دے رہے ہو؟ یہ چیز ہے ہی اللہ کی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن وہ ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی چیز کو اللہ کے راستے میں ہی خرچ کرتا ہے۔ جب یہ کنسپٹ کلیئر ہو گیا نا کہ یہ چیز میری نہیں، یہ اللہ کی تھی اور اللہ نے مجھ سے مانگی، میں نے اللہ کے راستے میں دے دی ہے، تو پھر ایمان پختہ ہو جاتا ہے آدمی کا آخرت پر بھی۔ پھر مال خرچ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ہی ادا نہیں ہوا۔ ایمان والوں نے تو اپنی جان دے کے اللہ کے راستے میں یہ کہا کہ مالک یہ جان تیرے راستے میں دے رہے ہیں، ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ احد کا میدان ہے، صحابی رسول کٹ رہے ہیں اور پھر حضور کے قدموں میں پہنچ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں؟ یعنی یا اللہ، یا رسول اللہ کی بارگاہ میں میری یہ قربانی مقبول ہے۔ حضور فرماتے تم واقعی شہید ہو، یعنی تم نے اپنی جان اللہ کے راستے میں دی۔ وہ لوگ تھے جو جان دے کے بھی خوف زدہ ہوتے تھے کہ کہیں حق کوئی کمی، کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی۔ اور ایک ہم ہے جو 10 پاؤنڈ بھی اگر کسی کو دیں تو ساتھ میں چاہتے ہیں کہ ہمیں اپریشیٹ بھی پراپر طریقے سے کیا جائے۔ رزقناہم، یہ رزق سے بنا ہے۔ رزق کی جو لغت میں ڈکشنری میننگز ہے وہ یہ ہے یا تو حصے کے ہیں یا عطا، یعنی کسی کو کوئی چیز دینا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کوئی بھی جاندار جس سے کوئی بھی وہ چیز جس سے کوئی جاندار نفع حاصل کرے، وہ چیز جس سے کوئی جاندار نفع حاصل کرے وہ رزق ہے۔ یہ ہوا سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بھی رزق ہے۔ پانی سے ہم نفع اٹھاتے ہیں، وہ بول دے نہیں ہو، ٹھیک ہے، ہاں، پانی سے نفع اٹھاتے ہیں، یہ پانی بھی رزق ہے۔ لباس سے نفع اٹھاتے ہیں، یہ لباس بھی رزق ہے۔ ہم نے رزق بہت محدود کیا ہوا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے آپ نفع اٹھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ رزق ہے۔ اولاد یہ بھی رزق ہے،
کاروبار یہ بھی رزق ہے، مال دولت اللہ کی طرف سے جو آپ حلال کماتے ہیں وہ بھی رزق ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے آپ کو نعمت میں ملی ہے، اس نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ مومن کی صفت ہے۔ ہوا سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، سانس لیتے ہیں، تو اب اس کا خرچ کرنا کیا ہے؟ کہا جہاں 24 گھنٹے تم ہوا سے اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہو، اس کا زکوٰۃ، اس کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کا صدقہ کرنا، وہ یہ ہے کہ کچھ سانسیں اللہ کے ذکر میں وقف کر دو۔ اللہ نے اولاد دی ہے، رزق ہے، اب اس کا خرچ کیا ہے؟ کہا اگر اللہ نے تمہیں 2 بیٹے دیے ہیں تو ایک کو جہاں تم ڈاکٹر، پائلٹ، انجینئر، اکاؤنٹنٹ اور دنیا کی تعلیم دیتے ہو، تو اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد یہ کہ دوسرے بیٹے کو حافظ، عالم، قاری، مفتی بناؤ۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یعنی ظاہری نعمتیں، پانی ہو گیا، مال دولت ہو گیا، صحت ہو گئی ہے، اولاد ہو گئی، کاروبار ہو گیا، یہ ظاہری نعمتیں، ان میں سے بھی خرچ کرنا ہے۔ باطنی نعمتیں، اللہ نے علم سے نوازا ہے، عقل سلیم سے نوازا ہے، فہم و فراست سے نوازا ہے، حکمت اور دانائی سے نوازا ہے، تو اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ عالم اگر اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، یہ خرچ کرنا، علم خرچ کرنا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں ہے اور اس کا بھی فائدہ ہے۔ یہ بھی مومن کی صفت ہے۔ آپ نے تھوڑا سا علم سیکھا، تجوید سیکھ لی، ایک چھوٹا سا رول ہی سیکھ لیا، وہی تجوید کا رول آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو، بچوں کو سکھاتے ہو، یہ بھی علم خرچ کرنا ہے، علم سکھانا ہے، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں ہے۔ آپ کے پاس تھوڑا سا علم دین ہے تو آپ اس کو تبلیغ کی نیت کے ساتھ کہ میں دین کو پھیلانے کے لیے آپ آگے بیان کر رہے ہیں، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ یعنی دولت مند اپنی دولت سے، عالم اپنے علم سے، عارف اپنی معرفت سے، جب وہ دوسروں کی مدد، یعنی مستحقین کی، جو بھی مستحق ہے اس کی مدد کرتا ہے، وہ اس کیٹیگری میں شامل ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہمیں یہ بتاتا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے نا وَمِمَّا جو کچھ بھی ہے رَزَقْنَاهُمْ ہم نے انہیں دیا ہے، يُنْفِقُونَ وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پختہ یہ کرانا ہے یقین کہ اے آدمی جو کچھ تیرے پاس ہے وہ تیرا نہیں، وہ اللہ کا ہے۔ یہ یقین پختہ ہو گیا، اب اس کے لیے مال خرچ کرنا آسان ہے۔ اور جب یہ ذہن میں آ گیا قارون کی طرح، قارون نے کیا کہا؟ قارون کے خزانے کتنے تھے کہ اونٹوں کی ایک جماعت صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، اتنا مال اللہ نے اس کو دیا۔ تو بجائے وہ شکر ادا کرنے کے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ تو اگر یہ کنسپٹ ہو جائے کہ یہ میرا اپنا ذاتی ہے اور یہ میں نے اپنے محنت سے کمایا، تو اب ایسے آدمی کے لیے اللہ کے راستے میں مال لگانا، مال خرچ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جسمانی قربانی، آپ ان سے کہیں نا 100 رکعت نفل پڑھیں، وہ دن میں 100 رکعت نفل پڑھ لیں گے۔ آپ ان سے کہیں مہینے میں 20 روزے رکھیں، وہ رکھ لیں گے۔ آپ ان سے کہیں مسجد کی تھوڑی سی خدمت کر لیں، مولوی جی اے دوسرا بڑی مشکل گل کیتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، 100 رکعت نفل پڑھوا لو میں پڑھ لوں گا، لیکن یہ جو مال دینے والی بات ہے یہ ذرا مشکل ہے، چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے۔ وہی حساب، رشتہ دار آتے ہیں، بہن بھائی آتے ہیں، دوست آتے ہیں، بھائی تھوڑی مدد کر لو، ماں باپ آتے ہیں تو آگے سے تیور بدل جاتے ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ اچھا اگر اس نے منع کر دیا، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اگلے کے دل میں ایک تو وہ تکلیف میں آیا، اس کے دل میں آپ کے لیے حسد اور کینہ بڑھ جاتا ہے، نفرت بڑھ جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو تو یہاں تک دیکھا گیا کہ وہ بد دعائیں دیتے ہیں اور اس کے موت کی آرزو کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ ایسے ہوا جب ضرورت تھی کسی کو اور آپ نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی، تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ نفرت، حسد، کینہ، بغض، اور یہاں تک کہ یہی سگے اپنے بھانجے بتیجے بھائی ہوتے ہیں جو مال وراثت حاصل کرنے کے لیے قتل تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ میں کوئی انوکھی بات نہیں، آپ کے مشاہدے میں ہوگی یہ باتیں۔ سگے اپنے رشتہ دار بہن بھائی مال کی خاطر، دولت کی خاطر، زمین کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور وہ آدمی کہ جو کسی کی مدد کرتا ہے، سخی آدمی لوگوں کے دل کے قریب ہوتا ہے۔ آپ کسی بے کس، مجبور، لاچار انسان کی مدد کریں نا، وہ راتوں کو اٹھ کے سجدوں میں بھی آپ کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا سخی کے 1000 سچے دوست ہوتے ہیں اور بخیل کے
کوئی نہیں ہوتے، بلکہ بخیل کے ساتھ تو کہا گیا کہ اپنے رشتہ دار بھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یتیم معاشرے میں اگر موجود ہو نا، اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے موجود ہو، پھر یتیم کو اپنی یتیمی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی مدد کرنے والے ہو، اس کا ساتھ دینے والے ہو، اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جس معاشرے میں امیر آدمی غریب کا خیال رکھنا چھوڑ جائے، پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ غریب اپنی غربت کی وجہ سے چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گری پہ اتر آتا ہے۔ پوچھے نا، یہ جو پاکستان میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ بھائی گھر میں میرے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے، ان کے پیٹ کے لیے میں نے یہ حرکت کی ہے۔ تو اگر امیر آدمی صحیح معنوں میں مال اور دولت تقسیم کرے نا، تو غربت بھی ختم ہو، معاشرے میں سکون بھی ہے۔ ایک کسان ہے، وہ بیج بوتا ہے، دوسرا کسان ہے، اس نے پوری بوری ویسی رکھی ہوئی ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ جس نے بیج بو دیا کھیت میں، اس کا بورا تو خالی ہو گیا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جس نے نہیں بویا اس کے پاس بورے بڑے پڑے ہیں، بھرے پڑے ہوئے ہیں اس کے بورے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ جس نے بورے بھرے رکھے ہوئے نا، وہ دن دو دن میں وہ چوہے کھا جائیں گے، یا بچے کھا جائیں گے، یا ویسے ہی مہمان آ جائیں گے، وہ ختم ہو جائے گا۔ جس نے بوئے ہیں اس کو پلٹ کے کتنا ملتا ہے؟ انبار کے انبار لگ جاتے ہیں اس کے۔ کیوں؟ بظاہر اس کا خالی ہو گیا ہے بینک بیلنس، لیکن حقیقت میں یہ کہ اس نے اپنے لیے خزانہ زمین میں بویا۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں، ان کا مال اللہ اور بڑھا دیتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں کتنا ٹائم ہو گیا؟ 10 منٹ ہو گئے۔ تفسیر روح البیان میں یہ روایت موجود ہے، اللہ نے اپنے وقت کے ایک نبی کو وحی بھیجی کہ فلاں آدمی کا، اس کی عمر جو ہے، آدھی عمر غنا میں گزرے گی، آدھی عمر فقیری میں گزرے گی۔ تو جا کے اس کو بتایا کیا لینا چاہیے، کون سا حصہ پہلا چاہتے ہو، غنا یا فقیری؟ اس نے کہا مجھے پہلے غنا دے دو، مال و دولت دے دو۔ اللہ نے دے دی آدھی عمر۔ اس غنا میں جہاں وہ اپنے اوپر لگاتا تھا نا، اپنے سے ڈبل جو تھا وہ اوروں پہ لگاتا تھا۔ آدھی عمر جب اس کی پوری ہو گئی، اللہ نے پھر نبی کو وحی بھیجی، جا کے اس بندے کو کہو، یعنی جس نے مال اللہ کے راستے میں دیا، اور یہ بھی قرآن میں ہے نا، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزاری کرو کہ اللہ اور دے گا۔ جو تم نے آدھی زندگی، آدھی عمر غنا میں گزاری ہے، اس کے صدقے اللہ نے جو اگلی زندگی فقیری میں تھی، فقیری ہٹا کے اس کو بھی غنا میں بدل دیا۔ اللہ اور بھی غنی کر دے گا، اللہ اور بھی سخی کر دے گا۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ اگر اللہ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے کہ آپ کے مال سے کسی کو نفع ہو سکتا ہے، تو اپنی استطاعت کے مطابق، وہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اللہ کے راستے میں ضرور دیں۔ اس کا اجر یہ ہوگا کہ آپ کو بدلے میں اللہ بہت زیادہ دے گا، بہت زیادہ دے گا۔ شفیق بلخی جو تھے نا، وہ بھیس بدل کے گئے نا عبداللہ بن مبارک کے پاس، تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو تم؟ انہوں نے ملک کا نام بتا دیا، کہا کہ شفیق کو جانتے ہو؟ کہاں جانتے ہو؟ کہا ان کا اصحاب کا طریقہ کیا ہے؟ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا، جب انہیں کچھ نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں، اور جب مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ تو ہمارے یہاں کتے بھی کرتے ہیں، جب مل جائے تو وہ شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ کتے کا بھی یہی حال ہوتا ہے، مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا صبر کر لیتا ہے۔ تو شفیق بلخی نے کہا حضور پھر ہمیں کامل، اچھے، ولی، مقرب لوگوں کا طریقہ بتا دیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، کاملین وہ ہے جنہیں کچھ نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، اور مل جائے تو دوسروں کو دے دیتے ہیں، کیونکہ جس کو مل گیا اس کو حساب تو دینا ہے نا۔ اللہ والے بہت آگے کی سوچتے ہیں، ان کو مال ملا تو وہ کہتے ہیں اب اس کا حساب بھی دینا ہے، نہ ملے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ نہ ملے تو پھر وہ صبر کرتے ہیں۔ اب 2 باتیں عرض کرنی تھی، لیکن وقت ہو گیا ہے، ساتھی بچے بھی آگے۔ بھائی اتنا یاد رکھیے گا، مال حرام کا نہ ہو، مال وہ نہیں کہ چلو چلر پڑا ہوا ہے تو یہ دے دیا، یا استعمال شدہ کپڑے ہیں تو وہ دے دیے۔ مال آپ حلال کا اللہ کے راستے میں دے، مال وہ دے کہ جو آپ کو محبوب ہو، جس کو آپ پسند کرتے ہو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ کامیابی کے درجے کو پانا ہے تو پھر وہ چیز اللہ کے راستے میں دو جو آپ کو محبوب ہو۔ اور تیسرا یہ کہ مال اللہ کے لیے دے، نہ کہ شہرت کے لیے۔ اللہم صلی